بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کا یہ مرکزی دفتر ہے جو شہر حیدرآباد کے معروف محلہ ملک پیٹ واحد نگر میں واقع ہے۔ صفا بیت المال کا یہ اسٹاف عملہ ہے جو کام کر رہا ہے۔ آفس انچارج، فیلڈ آفیسر، نمائندے، ریپرزنٹیٹیو، شعبہ حسابات، کال سینٹر، کمپیوٹر آپریٹرز، اسکراپ کے فون نمبرات، یہ پورا اسٹاف ہے صفا بیت المال کا۔ 100 افراد اس میں کام کر رہے ہیں الحمدللہ تنخواہ کے ساتھ۔ یہ ایوارڈ ورلڈ ہیومن رائٹس کی طرف سے صفا بیت المال کو یہ ایوارڈ دیا گیا۔ صفا بیت المال کی مختلف خدمات دیکھیے، یہ موبائل کلینک ہے۔ روزانہ مختلف غریب محلوں میں صفا موبائل کلینک کے کیمپس قائم ہوتے ہیں اور روزانہ تقریباً 150 بیماروں کا مفت معائنہ ہوتا ہے اور دوائیں بھی ان کو مفت دی جاتی ہیں، فری ٹریٹمنٹ اور فری میڈیسن۔ صفا بیت المال کا مستقل ایک محلے میں عابدہ کلینک قائم ہے جس کے لیے ایک مستقل ڈاکٹر ہے۔ ایک ایسا سلم علاقہ جہاں 5000 جھونپڑیاں وغیرہ ہیں، اس علاقے میں الحمدللہ ایک مستقل ڈاکٹر ہے۔ یہ وین ہے جن کے ذریعے سے میڈیکل کیمپ قائم ہوتی ہے۔ یہ بلڈ ڈونیشن سروس کا شعبہ ہے۔ خون کی ضرورت جب بیماروں کو پڑتی ہے تو ہم ڈونرز کو تیار رکھتے ہیں، اور جب کبھی کسی گروپ کی خون کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم بلڈ ڈونرز کو دواخانہ بھیجتے ہیں اور بیمار کو خون فراہم کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ یہ صفا ڈائگناسٹک سینٹر ہے۔ روزانہ جو ہمارے میڈیکل کیمپس قائم ہوتے ہیں اس میں جو غریب لوگوں کے بیماریوں کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، پیتھالوجسٹ کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں وغیرہ، اس کے لیے مستقل صفا ڈائگناسٹک سینٹر اعظم پورہ حیدرآباد میں قائم ہے اور مفت پورے ٹیسٹ ان کو فراہم کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ غریب محلوں میں جو لوگ غریب بیمار ہوتے ہیں وہ ڈاکٹر سے علاج بھی نہیں کروا سکتے، اور ٹیسٹ جب لکھا جاتا ہے تو ان کے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ وہ ٹیسٹ کرا سکیں، تو ان کے لیے یہ صفا ڈائگناسٹک سینٹر قائم ہے اور الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ یہ سینٹر چل رہا ہے۔ صفا ایمبولنس سروس الحمدللہ جب کبھی میتوں کو مختلف دیہاتوں میں لے جانے کی ضرورت پڑتی ہے، بیمار کو ہنگامی حالات میں، یہ ایمبولنس سروس قائم ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ ظہیر آباد میں اور مختلف شاخوں میں بھی ایمبولنس سروس کی یہ سہولت فراہم ہے۔ یہ صفا بیت المال مرکز کی گاڑیاں ہیں جو مختلف شعبات میں مصروف رہتی ہیں۔ صفا مائکرو فائنانس ہے، ایک مستقل شعبہ ہے۔ اس میں غریب محلوں میں جو لوگ سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کاروبار کرنے کے لیے سود پر قرض لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے ہم چھوٹے چھوٹے جو کاروباری ہوتی ہیں، ترکاری یا فروٹس وغیرہ، ان کے لیے 5000 روپے یا اس سے کم و بیش ہم قرض فراہم کرتے ہیں اور ہفتہ واری طور پر اس کو وصول کرتے ہیں، اور کوئی ان کو نہ سروس چارج لیا جاتا اور نہ ہی ان سے کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، اور الحمدللہ بڑے کامیاب انداز سے چل رہا ہے۔ یہ خدام دین فنڈ ہے، مستقل شعبہ ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حیدرآباد کے اندر جتنے ائمہ کرام ہیں، امام ہیں، مسجدوں کے مؤذن ہیں اور دینی خدمت میں مصروف جو اساتذہ، معلمین، علماء ہیں، ان کے لیے ہم نے ایک بینکنگ سسٹم شروع کیا ہے خدام دین فنڈ کا، اور الحمدللہ اس میں 550 اکاؤنٹ ہولڈر موجود ہیں اور ان کو ممبر بنایا جاتا ہے اور ان کو 10,000 تک خرچ فراہم کیا جاتا ہے اور 10 قسطوں میں واپس لیا جاتا ہے، اور کوئی اس میں سود نہیں ہوتا، کوئی سروس چارج نہیں۔ نوجوانوں کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے صفا موبائل ٹیکنیشین سروس قائم ہے اور الحمدللہ نوجوان اس کے ذریعے سے اپنا روزگار مکمل کرتے ہیں۔ یہ صفا ٹیلرنگ سینٹر ہے، اس کے ذریعے اس میں حیدرآباد میں 11 ٹیلرنگ سینٹرز ہیں، اور غریب محلوں میں جو غریب طالبات یا غریب خواتین ہوتی ہیں ان لوگوں کے روزگار کے استحکام کے لیے ہم ٹیلرنگ سینٹر قائم کرتے ہیں، اور پروفیشنل طور پر انسٹرکٹر کو رکھا گیا ہے، اور الحمدللہ بڑے کامیاب انداز سے ایک سینٹر میں 15 تا 20 خواتین تربیت حاصل کرتی ہیں۔ 4-5 مہینے کے بعد یہ خواتین اس قابل ہوتی ہیں کہ روزانہ 100-150 روپے کما لیں، اس سے ان کی معیشت مستحکم ہوتی ہے، اور اس طرح الحمدللہ کامیاب انداز میں صفا بیت المال
کا یہ شعبہ مستقلاً چل رہا ہے. حیدرآباد کے علاوہ مختلف ہندوستان کی شاخیں جہاں قائم ہیں، ناندیڑ ہو یا کریم نگر ہو، مختلف مقامات پر بھی ٹیلرنگ سینٹر قائم ہیں اور بہت سے شاخیں ان سینٹرز کے قیام کے سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح حیدرآباد کے مختلف ایسے محلے، جیسے کہ آپ کے سامنے رپورٹ آئی کہ بہت سے ایسے خاندان ہوتے ہیں جن کی جو قسم پرسی کا شکار ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے سروے کے لیے، بیواؤں کا سروے، یتیموں کا سروے، بے روزگار افراد کے سروے کے لیے ہم نے حیدرآباد کے مختلف محلات میں صفا سینٹرز قائم کیے ہیں اور وہاں انچارج کو رکھا گیا ہے تاکہ وہ اس محلے کے اندر رہ کر وہاں کی غربت کی سطح کو سمجھ سکے اور وہاں کے لوگوں کی حالات کو سمجھ سکے. اور انہی سینٹرز کے ذریعے سے رمضان راشن تقسیم کیا جاتا ہے. انہی سینٹرز پر میڈیکل کیمپ قائم کیے جاتے ہیں. انہی سینٹرز پر موسم گرما میں دینی گرمائی کورس کے سینٹرز چلائے جاتے ہیں. اس طرح الحمدللہ منظم انداز میں صفا سینٹرز قائم ہیں. یہ صفا کمپیوٹر انسٹیٹیوٹ ہے، IT کا شعبہ ہے. نوجوان جو بچے جو تعلیم منقطع کر چکے ہیں ان کو روزگار سے مربوط کرنے کے لیے ہم نے صفا کمپیوٹر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ قائم کیا ہے اور الحمدللہ اس میں آج کل ٹیلی کا پروگرام چل رہا ہے اور نوجوان بچے اس سے الحمدللہ تربیت حاصل کر رہے ہیں. ابھی ان کا ایگزام بھی ہوا اور ظاہر ہے کہ ان کے روزگار کا مسئلہ حل ہوگا. یہ IT کا جو شعبہ ہے اس میں بھی کمپیوٹرز کی مرمت ہوتی ہے. یہ صفا روزگار فراہمی ہے، یعنی ایسے افراد جو معذور ہوتے ہیں اور ان کے روزگار کے لیے وہ پریشان ہوتے ہیں، بعض مرتبہ بھیک مانگنے پر مجبور ہوتے ہیں. ان کو پیاز کی بنڈی کبھی لگا دے کر دیتے ہیں یا دکان کا ڈبہ لگا کر دیتے ہیں. دیکھیں دونوں پیروں سے معذور یہ فرد ہے جن کو ایک ڈبہ لگا کر دیا گیا، وہ روزگار پر لگ گیا، بھیک مانگنے سے بچ جائے گا. اس طرح قوم کی جو غربت کی سطح ہے کچھ بلند ہو سکتی ہے. اس طرح کے اقدامات، دیکھیے وہ خواتین ہیں جن کے روزگار کے استحکام کے لیے ہم نے ٹیلرنگ سینٹر فراہم کیے ہیں. یہ وظائف بیوگان ایک مستقل شعبہ ہے. حیدرآباد کے مختلف سلم ایریوں میں جہاں پر ہمارے سروے ہوتا ہے وہاں بے سہارا خواتین بیواؤں کا سروے ہوتا ہے اور تحقیق کے بعد ان کے لیے وظائف مقرر کیے گئے ہیں اور 150 بیواؤں میں ہر مہینے کی 6 تاریخ کو پر ہیڈ 500 روپے وظیفہ دیا جاتا ہے اور مستقل طور پر یہ شعبہ الحمدللہ کامیاب انداز میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. حیدرآباد کے علاوہ مختلف شاخوں میں، میدک میں 150 بیواؤں میں 170 بیواؤں میں وظائف تقسیم ہے. کریم نگر، عادل آباد، چکمنگلور، ہاسن، میسور، دھارواڑ وغیرہ وغیرہ. یہ بے سہارا بیوائیں ہوتی ہیں جن کو ہر مہینہ یہ 500 روپے دیے جاتے ہیں. تو یہ کس قدر دعائیں دیتی ہیں یہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. الحمدللہ یہ شعبہ بھی مرکز صفا بیت المال میں مستقل طور پر اپنی خدمات انجام دے رہا ہے. یہ وظائف معذورین ہے. ایک ہی گھر کے اندر 4 نابینا بھائی، بھائی بہنیں ذہنی معذور، ایک ہی گھر کے اندر 2 بہنیں بہری وغیرہ وغیرہ. دیکھیے 3 بہنیں، تینوں کے تینوں ذہنی معذور ہیں. ایسے خاندان 25 خاندانوں کو ہم نے تلاش کیا اور ان کا اسپانسر لیا، کفالت لی اور ان کا اکاؤنٹ کھولے گئے اور ان کے اکاؤنٹ میں ہر مہینہ بعض کو 1500، بعض کو 2000، بعض کو 2300، اس طرح یہ وظائف ہر مہینہ ان کو بینک کے ذریعے سے دیے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مختلف حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، کینسر جیسے مہلک امراض کا شکار ہو جاتے ہیں یا اور کوئی مرض کا، جیسے یہ بچی ہے بہار کی پلاسٹک انیمیا کا شکار ہو گئی تھی، یہ معذور ہیں دونوں پیروں سے. ایسے لوگوں کو کی بھی الحمدللہ ہم امداد کرتے ہیں. یہ مستقل شعبہ ہے صفا ہیلپ لائن کا، جس میں حکومت کی طرف سے مسلمانوں کے لیے، مینارٹیز کے لیے جو جیو پاس ہوتا ہے، جو مراعات ہوتی ہیں، ان تمام کی رہنمائی اس صفا ہیلپ لائن کے ذریعے سے کی جاتی ہے. بچوں کے لیے اسکالرشپ کیسے فراہم کیا جانا چاہیے، اس کا کیا پروسیجر ہے، آن لائن اس کا کیسے سبمٹ کیا جاتا ہے، وہ سارے کام اس ہیلپ لائن کے ذریعے سے ہوتے ہیں.
یہ صفحہ تعلیمی امداد ہے، یعنی وہ غریب بچے جو سلم علاقوں میں رہتے ہیں، جن کے ماں باپ غربت کا شکار ہوتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو ماہ جون میں تعلیمی سال کے آغاز کے موقع پر تعلیمی کٹس فراہم نہیں کر سکتے، ایسے 1000 بچوں کو صفحہ بیت المال نے تعلیمی کٹس فراہم کیا اور صفحہ نوٹ بک 10,000 نوٹ بک تیار کیے اور یہ بکس تیار کیے گئے اور پین پینسل ربر شارپنر کا ایک پورا سیٹ بنایا گیا اور الحمدللہ پورا سروے کیا گیا سلم ایریوں کا۔ ہمارے جہاں صفحہ سینٹرز کے انچارج ہیں ان کو کوٹا دیا گیا اور انہوں نے الحمدللہ یہ خدمات انجام دی۔ دیکھیے یہ مستقل طور پر آئے ہوئے بچے ہیں جن کو تعلیمی کٹس فراہم کیے جا رہے ہیں ایسے غریب لوگوں تک، جیسا کہ آپ حضرات یہ دیکھ رہے ہیں یہ معصوم کلکلیاں جو آج کے یہ بچے ہیں، لیکن اگر ان کی تعلیم پر محنت کی گئی، ان کی تعلیم کے لیے تعاون کیا گیا، یہ کل کے ڈاکٹر، کل کے انجینئر بن سکتے ہیں، کل کے اس ملک کے سپوت بن سکتے ہیں۔ دواخانوں میں پانی پلانے کا نظم ہندوستان کی سرزمین میں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سے برادران وطن ایسے ہیں جو مسلمانوں کے سلسلے میں غلط فہمی کا شکار ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتا ہے فلاں، لیکن اس غلط فہمی کو دور کرنا یہ ہمارے مسلمانوں کا فریضہ ہے، تنظیموں کا، علماء کا، عوام کا۔ اسی لیے ہم نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے انسانیت کی بنیاد پر دواخانوں میں جانا، بیماروں کی عیادت کرنا، ان کو پرسہ دینا، ان کی کچھ خدمت کرنا، ان کے لیے اگر ویل چیئر کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کرنا، ان کے لیے بیڈ کی ضرورت ہے تو وہ فراہم کرنا، واکر کی ضرورت ہے تو واکر فراہم کرنا۔ اور وہاں عموماً دواخانوں میں پانی کا معقول نظم نہیں ہوتا تو ہم گزشتہ 5-6 سال سے یہ خدمت انجام دے رہے ہیں۔ ٹھنڈا فلٹر کیا ہوا یہ پانی، شروع میں تو ہم پانی خرید کر پلاتے تھے، پھر ہم نے سلسبیل صفا کے نام سے مستقل ایک واٹر پلانٹ قائم کیا اور یہ دیکھیے ہندو، مسلم، مختلف طبقات کے لوگ الحمدللہ آتے ہیں اور موسم گرما میں پانی پیتے ہیں۔ عثمانیہ دواخانہ جو مشہور دواخانہ ہے اور نیلوفر ہاسپٹل، ان دونوں دواخانوں میں الحمدللہ روزانہ پورے موسم گرما میں مسلسل 3 مہینے تک 5000 لوگ پانی پیتے ہیں اور یہ لوگ خدام دین کو، صفحہ بیت المال کے خدام کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہے صفحہ بیت المال کا واٹر پلانٹ، مستقل طور پر ایک گاڑی رکھی گئی ہے، روزانہ اس یہ پانی جو ہے لوگوں کو سپلائی کیا جاتا ہے اور اس کو بیچا بھی جاتا ہے۔ اس سے جو آمدنی آتی ہے اس سے غریبوں کی امداد بھی ہوتی ہے اور جہاں جہاں دینی پروگرامز ہوتے ہیں وہاں پر مستقل طور پر ان پروگرامز میں صفحہ بیت المال کی جانب سے ہمارے والد ٹھنڈا پانی ان شرکائے اجلاس کو پانی پلاتے ہیں۔ اس طرح الحمدللہ کامیاب انداز میں یہ پلانٹ قائم ہے، گزشتہ 5 سال سے یہ محنت جاری ہے۔ غریب لڑکوں کی شادی کے سلسلے میں صفحہ بیت المال نے ایک نظام قائم کیا ہے کہ جزوی امداد کے بجائے مکمل شادی کی جاتی ہے۔ جہاں کہیں غریب لڑکے ہوتے ہیں اور ان کی شادی کا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم جہیز دینے کے بجائے لڑکوں کو ضروریات زندگی جو اشیاء فراہم کی جاتی ہیں اور لڑکے کو اس کا مالک بنا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ شادی کے موقع پر لڑکی پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ لڑکے پر ذمہ داری ہے۔ اس لیے جتنا بھی ساز و سامان ہے آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ پوری شادی کی جاتی ہے، قاضی کو بلایا جاتا ہے، جو بھی سامان ہوتا ہے وہ پورا تیار کیا جاتا ہے اور مکمل طور پر صفحہ بیت المال کے بنائے ہوئے حال ہی میں یہ نکاح کی مجلس منعقد ہوتی ہے، ریفریشمنٹ کا انتظام کیا جاتا ہے اور ایک شادی پر تقریباً 45 تا 50 ہزار روپے کے خرچ آتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کے موقع پر غریب روزے داروں میں رمضان راشن تقسیم کرنے کا ایک مستقل نظام ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف غریب محلوں کے اندر بہت سے ایسے روزے دار ہوتے ہیں جو افطار کے موقع پر پریشان ہوتے ہیں کہ کس چیز سے افطار کی جائے۔ مالدار تو 10-10 20-20 قسم کی چیزیں افطار میں رکھ کر مزے سے افطار کرتا ہے، لیکن غریب جب افطار کا وقت آتا ہے تو بیوہ بیٹی اپنی بیوہ ماں سے پوچھتی ہے کہ اماں جان افطار کے لیے کیا ہے، تو وہ کہتی ہے کہ کچھ تو نہیں ہے، چلو پانی ہی سے افطار کر لیتے ہیں۔ ایسے گھرانوں کو ہم تلاشتے ہیں جہاں جو تلاش کرتے ہیں اور ان لوگوں میں رمضان راشن کے پیکج تقسیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ صفحہ بیت المال، مرکزی صفحہ بیت المال میں 2000 گھروں تک رمضان کا یہ راشن پہنچتا ہے اور جس میں سونا مسوری، چاول، دال، تیل، کھجور، املی، نمک، اچار وغیرہ وغیرہ مختلف اشیاء
تقریباً 1500-1600 روپے کا یہ پیکیج ہوتا ہے اور 2000 غریب خاندانوں تک یہ راشن الحمدللہ پورے سروے کے بعد تحقیق کے بعد پہنچتا ہے۔ حیدرآباد کے علاوہ ہندوستان کی 9 ریاستوں میں قائم صفا بیت المال کی شاخیں مستقل طور پر اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے علاقے سے مالداروں سے وصول کر کے ضیاء افراد سے وصول کر کے وہاں پر رمضان راشن تقسیم کرتے ہیں۔ اس سال ہم نے تمام شاخوں کا سروے کیا اور وہاں جو رمضان راشن تقسیم کیا وہاں کی رپورٹ آئی تو ہمیں معلوم ہوا اور محسوس ہوا کہ مرکزی صفا بیت المال اور اس کی شاخوں سے 1 کروڑ روپے کا رمضان راشن تقسیم کیا گیا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر یقیناً ہم قربانی کا گوشت کھاتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے دیہات آج بھی ہندوستان میں موجود ہیں جہاں قربانی ہی نہیں ہوتی۔ صفا بیت المال نے کوشش کی، مرکزی صفا بیت المال لوگوں سے قربانی کے حصے لیتا ہے اور حصے لے کر یہ قربانی کا گوشت جو ہے ان دیہاتوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس سال 700 بڑے جانوروں کی قربانی ہندوستان کے 500 دیہاتوں میں الاضحیٰ کے موقع پر گوشت تقسیم کیا گیا۔ یہ دیکھیے منظر، عید الاضحیٰ کے موقع پر مسلمان جہاں قربانی کرتے ہیں وہ واجب ادا ضرور کرتے ہیں، لیکن بعض ایسے لوگ جو ان پڑھ ہوتے ہیں قربانی کا جو فضلہ ہوتا ہے ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں جس سے تعفن پھیلتا ہے اور برادران وطن کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، خود مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے گزشتہ 3 سال سے یہ خدمت انجام دی۔ ہمارے والنٹرز 10 گاڑیوں کے ذریعے عید الاضحیٰ کے موقع پر روانہ ہوتے ہیں۔ جہاں کہیں فضلہ جات ہوتا ہے اس کو لے کر بلدیہ کا پرمیشن لے کر ایسی جگہ پر ڈال دیا جاتا ہے جہاں کسی کو تکلیف نہ ہو۔ موسم گرما کے موقع پر دینی گرمائی کورس کے سنٹر چلائے جاتے ہیں۔ حیدرآباد کے 50 محلوں میں یہ دینی گرمائی کورس کے سنٹر ہیں۔ یہ دیکھیے وہ معلمین ہیں جن کی تربیت کی گئی اور انہیں کتابیں فراہم کی گئی اور ان کو نصاب فراہم کیا گیا اور یہ لوگ 40 روزہ کورس چلاتے ہیں حیدرآباد کے 50 محلوں میں جہاں غریب آباد ہیں، وہاں پر 40 روز کا یہ کورس موسم گرما کی چھٹیوں میں یہ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس طرح 2500 بچے دینی تعلیم سے آشنا ہوتے ہیں۔ شعبہ ترویج پیام انسانیت کے طور پر قیدی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا نظم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد میں جو اسکول کے بچے ہوتے ہیں جہاں ان کی اسمبلی ہوتی ہے ان کے لیے ایک عالم دین کو مقرر کیا گیا ہے جو وہاں جاتے ہیں اور ایک ترتیب کے ساتھ ان کو دین کی باتیں بتاتے ہیں، اخلاقیات بتاتے ہیں، مورل سائنس بتاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی زندگی کیسے گزارنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے میل محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دنوں کشمیر میں جہاں سیلاب ہوا تو وہاں پر ہماری ٹیم پہنچی تھی اور مستقل طور پر کشمیر کا یہ سری نگر کا علاقہ ہے بمنا کالونی کا اور یہاں پر ہم نے کام کیا۔ وہاں کے حیدر پورہ کے مدرسے اشرف الروم میں ہم نے کام کیا۔ وہاں کی کشمیر ریلیف کمیٹی سے مربوط ہو کر طیب ہو کر ہم نے ایئرپورٹ پر بیٹھ کر الحمدللہ اس بمنا کالونی کے علاقے میں کشمیر کے سیلاب سے متاثرہ یہ افراد اپنی جگہ بڑے مالدار تھے۔ ان کے 2 منزلہ عمارتیں ہیں، 3 منزلہ عمارتیں ہیں، لیکن جب سیلاب آیا تو 1 منزلہ عمارت پر ان کی پانی آ گیا۔ یہ اوپر محصور ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ اگرچہ کہ اپنی جگہ مالدار تھے لیکن چاول کے لیے، تیل کے لیے، دال کے لیے اور بچوں کے دودھ کے لیے، دواؤں کے لیے بڑے پریشان تھے۔ صفا بیت المال کی ٹیم نے الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں یہاں پر کام کیا۔ ان کو نقد رقم بھی دی گئی، دوائیں بھی دی گئی، ان کے لیے راشن کا نظم بھی کیا گیا اور ان لوگوں کی جو دعائیں ہیں انہی کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ صفا بیت المال الحمدللہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے۔ یہ پلوامہ کا علاقہ ہے، دیکھیے جہاں ہم پلوامہ گئے تھے اور پلوامہ کے اس علاقے میں دیکھیے کیسے گھر ٹوٹ کر پڑے ہیں، بالکل منہدم گھر، بڑے افسردہ یہ لوگ، عجیب ان کے ذہنوں میں ایک جو غم چھایا ہوا تھا، ان کو دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسے گھروں میں ہم پہنچے، فیلڈ ورک کیا، ان کی تحقیق کی، پھر ان کے گھروں کی مرمت کے لیے الحمدللہ تعاون کیا۔ دیکھیے کس طرح یہ لوگ قسم پرسی کا شکار ہیں۔ ایسے علاقے جہاں پر پانی بھرا ہوا تھا اور گھر پورے منہدم تھے، ایسے گھروں کی تعمیر کے لیے بھی صفا بیت المال نے الحمدللہ بہت اچھا کام کیا ہے۔ یہ پونچھ کا علاقہ ہے، ہندوستان کا بالکل آخری علاقہ جہاں سے پاکستان نظر آتا ہے اور اسی علاقے میں ہم پہنچے اور الحمدللہ یہاں کی 3 پہاڑیوں کا ہم نے سروے کیا۔ ان 3 پہاڑیوں میں 50 گھر گرے ہوئے تھے اور اپنی جگہ سے کھسک کر 5-6 فٹ نیچے آ گئے تھے۔ یہاں کی ایک مسجد بھی جو ہے متاثر ہوئی تھی۔ صفا بیت المال ان کا سروے کیا، پھر ان کو بلایا گیا اور ایک گھر کی تعمیر مرمت کے لیے 50-50 ہزار ان کو 2 قسطوں میں یعنی 25-25 ہزار روپے دیے گئے۔ الحمدللہ یہ لوگ اپنے گھروں کی مرمت میں ابھی لگے ہوئے ہیں۔
یہ دیکھیے وشاکھاپٹنم آندھرا پردیش کا علاقہ جہاں طوفان آیا تھا جس کا نام طوفان ہدہد رکھا گیا، جہاں مدرسے کے شیڈ منہدم ہوئے تھے، گھروں کی حالت، جھونپڑیوں کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں تھی، یہاں کے لوگوں کی جھونپڑیوں میں رہنے والی وہاں کے جو افراد تھے اور یہ سارے کے سارے مسلم عورتیں ہیں جن کی جھونپڑیاں منہدم ہوئی تھی، ان کی جھونپڑیوں کی مرمت کے لیے بھی صفا بیت المال نے الحمدللہ مالی طور پر تعاون کیا ہے۔ یہ دیکھیے آسام میں جب فسادات ہوئے تھے، صفا بیت المال وہاں پہنچا، وہاں 300 کیمپوں میں 4-5 لاکھ مسلمان تھے جو بوڑھوں لوگوں کے ظلم کا شکار ہو کر پڑے ہوئے تھے کیمپوں میں، اور ہم نے وہاں پر 1 کروڑ روپے کا کیمپوں میں کام کیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو معصوم بچے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے 10 سے 15 سال کے معصوم بچے تھے، ان پر عیسائی مشنری کام کر رہی تھی اور ان کو عیسائی بنانے کے چکر میں تھی۔ صفا بیت المال نے ہمت کی اور کمر باندھا اور کہا کہ ان 500 بچوں کے دین و ایمان کو بچانے کے لیے ان کو دین کے لیے دینی مدرسہ قائم کرنا چاہیے۔ الحمدللہ 4 مدرسے آسام کی سرزمین میں قائم کیے گئے۔ یہ چاروں مدرسوں کی تصویر ہے۔ یہ بلڈنگ 45 لاکھ میں تعمیر کی گئی، دوبری ضلع میں اور بنگائی گاؤں میں یہ مدرسہ مدرسہ الصفا قائم کیا گیا۔ یہ مندر پاڑا کھوکھرا جار میں مدرسہ قائم کیا گیا اور ایک طالبات کا مدرسہ قائم کیا گیا۔ کل 4 مدرسے قائم ہیں جن میں 500 طلبہ الحمدللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ یہ تالابوں میں کھیلنے کودنے والے معصوم بچے تھے، لیکن آج الحمدللہ 2 سال سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ کسی نے 10 پارے حفظ کر لیے، کسی نے 5 پارے حفظ کر لیے، اور الحمدللہ اچھے انداز میں یہ بچے تجوید و ترتیل کے ساتھ حفظ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عالم کورس بھی ان کا چل رہا ہے۔ یہ ہے مظفر نگر کا علاقہ۔ آپ نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ مظفر نگر میں جو جاٹ برادری نے مسلمانوں پر ظلم کیا اور 50,000 مسلمان وہاں پر مظفر نگر کے اطراف و اکناف کے دیہات میں کیمپ کیے ہوئے تھے۔ صفا بیت المال نے وہاں بھی قدم رکھا، بر وقت قدم رکھا اور دیکھا کہ یہ لوگ بے آسرا ہیں، تو ہم نے قدم بڑھایا اور کیرانہ کی سرزمین میں پہنچ کر 40 لاکھ پر ایک زمین خریدی۔ اس زمین کو خریدا گیا اور پھر وہاں پر ایک کالونی قائم کی گئی، یہ خوبصورت مسجد تعمیر کی گئی۔ وہی کالونی کے وہ بچے ہیں جو مختلف دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں۔ یہاں 92 مکانات تعمیر کیے گئے جو آپ آگے دیکھیں گے۔ یہ اسکول تعمیر ہو رہا ہے، انشاءاللہ جون کے مہینے سے یہاں پر اسکولی عصری تعلیم ہوگی اور مدرسہ بھی الحمدللہ یہاں پر چلے گا، اور یہ کالونی ہے جس میں یہ کالونی کی مسجد الصفا ہے۔ یہ پورے گھر ہیں جو 1 سے شروع ہو رہے ہیں، جن پر نمبر لگا ہوا ہے۔ 1.25 کروڑ روپے خرچ کر کے یہ کالونی صفا بیت المال نے الحمدللہ قائم کی ہے، اور اس میں مرکزی صفا بیت المال کے ساتھ ساتھ مختلف شاخوں نے بھی الحمدللہ اپنی طرف سے کسی نے 1 گھر، کسی نے 2 گھر وغیرہ کی تعمیر کے لیے بھی تعاون کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام مختلف دیہاتوں میں مساجد کی تعمیر کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور الحمدللہ اب تک آندھرا پردیش، کرناٹک اور آسام وغیرہ میں 90 سے زیادہ مساجد کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ یہ مختلف مساجد ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بعض مسجدیں ٹین پوش کی ہیں، ٹین شیڈ کی ہیں، اور بعض مسجدیں RCC کی ہیں۔ زیادہ تر RCC کی مسجدیں ہی ہیں جو ہم نے تعمیر کی ہیں۔ آسام میں بہت سے ایسے دیہات آج بھی موجود ہیں جہاں 100 مسلمان ہیں لیکن آج تک مسجد نہیں تھی۔ 90 سے زیادہ مسجدیں صفا بیت المال کے زیر اہتمام تعمیر کی گئی ہیں۔ جو لوگ اپنے والدین کے نام سے یا مرحومین کے نام سے مساجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے نام سے ہی الحمدللہ مسجدیں تعمیر کی جاتی ہیں۔ ایک مسجد پر جو RCC کی ہوتی ہے اوسطاً 6-7 لاکھ روپے کے خرچ آتے ہیں، کیا خیال آتے ہیں، اور آسام کی سرزمین میں جہاں چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں ہم ٹین شیڈ کی مسجدیں بنا رہے ہیں جس پر تقریباً 2 لاکھ روپے کا خرچ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پانی بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ مختلف مسجدوں میں وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو دیہاتوں میں ہم نے بہت سی مسجدوں میں بورول تنصیب کا بھی کام الحمدللہ کیا ہے، اور الحمدللہ مختلف دیہاتوں میں بورولز کی تنصیب کا سلسلہ جاری ہے۔ اب تک 250 تا 300 بورولز ہم نے اب تک الحمدللہ تنصیب کیے ہیں۔ صفا بیت المال
کی سورس آف انکم کے بارے میں کچھ وضاحتیں ہیں۔ حیدرآباد میں مختلف جو معاونین ہیں ان کو ممبر بنایا جاتا ہے، ماہانہ برسازی کی جاتی ہے۔ صفا بیت المال جب اتنی خدمات انجام دیتا ہے تو اس کا سورس آف انکم کیا ہے، اس کی آمدنی کے ذرائع کیا ہیں؟ ہم نے ایک آواز لگائی تھی آج سے 7 سال پہلے جب صفا بیت المال قائم ہوا تھا کہ بے ضرورت سامان سے ضرورت مندوں کی امداد کے لیے آپ کے پاس جو بیکار سامان ہے وہ کسی غریب کے لیے کام آ سکتا ہے۔ ہم نے جب یہ آواز بلند کی، ایک ٹرالی رکھی، اسکراپ وصول کرنا شروع کیا۔ ہمارے گھروں میں جو بیکار سامان ہوتا ہے 40% سے زیادہ سامان ہمارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے جس کو ہم سالوں یوز نہیں کرتے۔ ہمارے پاس مستعملہ کپڑے ہوتے ہیں، اخبارات کی ردی ہوتی ہے، نیوز پیپرز ہوتے ہیں، گھروں کے اندر بہت سے فرنیچر ہوتا ہے اور کمپیوٹرز ہوتے ہیں جو خراب ہو چکے ہوتے ہیں، ٹی وی خراب ہو جاتا ہے، فریج خراب ہو جاتا ہے، ایئر کولر خراب ہو جاتا ہے اور فرنیچر خراب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم گھروں سے وصول کرتے ہیں۔ 7 ٹرالیاں اس کے لیے رکھی گئی ہیں حیدرآباد میں، 24 افراد اس میں تنخواہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کو بیچنے کے لیے ہم نے یزدین سیکنڈ سیل قائم کیا ہے۔ صفا بیت المال کو تفصیل سے جاننے کے لیے صفابیتالمال.com دیکھیے، یہ ویب سائٹ ہے، پوری دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ صفا بیت المال کے مختلف شعبات میں کیا کیا کام ہو رہا ہے، کن کن شاخوں میں کیا کیا خدمات انجام دی جا رہی ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹ ہے جہاں کام ہو رہا ہے۔ کام دیکھیے آپ، اس میں صفا بیت المال کی تمام خدمات آپ کو ملیں گی۔ روزانہ جو بھی خدمات ہوتی ہیں اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ یہ سلسال صفا ہے، صفا بیت المال کا میگزین ہے۔ اس کے اندر ہر مہینہ جو بھی خدمات ہندوستان کی مختلف 9 ریاستوں میں 50 سے زیادہ جو برانچز ہیں ان میں جو جو خدمات ہوتی ہیں وہ ساری خدمات کی رپورٹ اس میں آتی ہے۔ ویب سائٹ پر بھی یہ سلسال صفا موجود ہے اور صفا بیت المال کو فیس بک پر بھی دیکھیے، یوٹیوب پر بھی صفا بیت المال ٹائپ کیجیے اور انشاءاللہ آپ کو پورے ویڈیوز اس کے اندر مل سکیں گے۔ صفا بیت المال ایک چینل بھی ہمارا موجود ہے، صفاچینل.com، آپ ٹائپ کیجیے صفاچینل.com، اس میں پوری دنیا میں صفا بیت المال کے اس چینل کو دیکھا جا سکتا ہے اور الحمدللہ علماء اکرام کے بیانات وغیرہ اس میں موجود ہیں۔ اسی طرح آپ واٹس ایپ پر بھی صفا ڈیلی میسیجز ہم لوگ سینڈ کرتے ہیں۔ صفا بیت المال کی شاخیں آندھرا پردیش، تلنگانہ، مہاراشٹرا، کرناٹک، جھارکھنڈ، اڑیسہ، آسام، اتر پردیش، ہندوستان کی 9 ریاستوں میں 50 سے زائد جو شاخیں قائم ہیں، یہ وہاں کی تفصیلات ہیں۔ صفا بیت المال الحمدللہ خدمت خلق کے اس میدان میں ایک مثالی ادارہ بن چکا ہے اور ہر طرف اس کی شاخیں الحمدللہ قائم ہو رہی ہیں اور صفا بیت المال کی ہر سال شاخوں کا تربیتی اجلاس بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس سال آندھرا پردیش اور تلنگانہ کا ریاستی تربیتی اجلاس میدک میں اور کرناٹک کا ریاستی تربیتی اجلاس چکمنگلور میں اور مہاراشٹرا کا ریاستی تربیتی اجلاس اورنگ آباد میں ہوگا، جس کی تیاریاں جاری ہیں۔